الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہی بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون، اور وہ پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا ہی کام تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 72، 73، 74، 75، 76 اور 77 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں جنتیوں کا ذکر ہوا تھا کہ اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے تو وہ وہاں خوش و خرم رہیں گے، حشاش و بشاش رہیں گے، ان کی نیک بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، ان کے چاروں طرف سونے کے رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلے گا جن میں ان کو شراباً طہورا پلائی جائے گی۔ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ جہاں ان کو ہمیشہ کی دائمی خوشی ملے گی اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، نہ وہاں موت ہوگی، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ تو یہی ذکر آ رہا ہے کہ وہ جب جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی بہشت ہے، یہ وہی جنت ہے کہ جو اللہ نے تمہارے نیک اعمال کے بدلے تمہیں اس جنت کا وارث بنایا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ کہ یہ تمہیں جو وراثت ملی ہے، یہ تم جنت کے جو وارث بنے ہو، اس کی وجہ تمہارے نیک اعمال ہیں، اعمال صالح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے والا بنا دے تاکہ ہم بھی جنت کے مستحق ہو جائیں اور ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کا دیدار ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو۔ تو انہیں کہا جائے گا یہ بہشت تمہارے لیے ہے، تم اسی کے مالک ہو، تم ہی اس کے وارث ہو، اور یہاں تمہیں تمہارے لیے بڑی وافر مقدار میں بکثرت میوے ہیں،
جنہیں تم کھاتے رہو گے وہ ختم کبھی نہیں ہوں گے، اور جس چیز کی تم خواہش کرو گے، جس میوے کی، جس کھانے کی، وہ تمہیں فوراً حاضر کیا جائے گا۔ یہ جنتیوں کے انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اب اس کے مقابلے میں جہنمیوں کا ذکر ہے کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ بے شک یہ جو گناہ گار لوگ ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، عذاب دوزخ میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو چین نصیب نہیں ہوگا، وہاں یہ آوازاری کریں گے، یہ چیخیں گے، چلائیں گے، فریاد کریں گے، لیکن وہاں ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی، یہاں ان کی چیخ و پکار پر اللہ کو رحم نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ کے انبیاء کو تکالیفیں دی، جو نیکی کا ان کو حکم دیتے تھے یہ ان کو طرح طرح کے عذاب میں، پریشانی میں مبتلا کرتے تھے، بلکہ ان کو بھی حق کے راہ سے روکتے تھے۔ تو یہاں بھئی اس میں کوئی شک نہیں کہ انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر فرمایا لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ یعنی جہنم کا عذاب جو دردناک عذاب ہے، جو جلدوں کو جلا دے گا، پھر جلد نئی پیدا ہو جائے گی، اسی طرح وہ جلتے رہیں گے، نہ جئیں گے نہ مریں گے، وہ کبھی ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، وہ اس میں مایوسی کی حالت میں رہیں گے، پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے انبیاء کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے رائے حق کی مخالفت نہ کی ہوتی، کاش ہم اللہ کے فرما بردار بن جاتے، کاش ہم نیکی کے راستے پر چلتے، کاش ہم انبیاء کی دعوت اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے، تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ یعنی وہ نجات سے مایوس ہو جائیں گے کہ بس اب ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اور وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود ہی ظالم تھے۔ کہ کوئی یہ کہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا بندہ، میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، تم جب بھی آؤ دروازہ کھلا ہوا پاؤ گے، اور تم توبہ کر لو گے میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تمہیں میں ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ تم رائے حق کو اختیار کر لو، تاکہ کل تمہارے لیے یہ حجت بھی نہ ہو کہ ہمیں تو موقع بھی نہیں ملا تھا۔ تو اس لیے اب یہ جو تم پر عذاب نازل ہے یہ تم کا اپنا خریدا ہوا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ تمہارے مقابلے میں جنتی لوگ تو ہیں کہ ان کے اعمال کیسے تھے، انہوں نے رب چاہی زندگی گزاری، آج وہ مزے میں، اور تم نے من چاہی زندگی گزاری، اپنی خواہشات کو اپنا خدا، اپنا جو ہے وہ مقصد بنایا، اپنی خواہشات پر چلے، تو پھر آج یہ جو ٹھکانہ ہے تم نے خود چننا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کم و پیشی معاف کرے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی کو جنت میں داخل کیا جائے گا
تو اس سے پہلے اسے جہنم دکھائی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو جہنم تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا. وہ شکر کرے گا، شکر ہے اللہ نے مجھے. اور جہنمی کو جنت دکھائی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا اگر تو نیک اعمال کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، لیکن تو نے اس ٹھکانے کو خود ضائع کر دیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی والے اعمال کرنے کی توفیق دے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. یہاں پکار کر کہیں گے اے مالک. ہاں یہاں اے مالک جو مخاطب میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ کی صفت مالک بھی ہے. جو جہنم کا داروغہ ہے فرشتہ، اس کا نام بھی مالک ہے. اللہ کی صفت بھی مالک ہے نا، مالک الملک توتی الملک من تشاء. لیکن یہاں جو وہ جو پکار کر کہیں گے اے مالک، یہ مالک فرشتے کا نام ہے. جو دوزخ کا داروغہ ہے، مالک داروغہ، یہ اس کا نام ہے. اس کو کہیں گے کہ تو ہم پر مہربانی کر، ہمارا یہ عذاب تو ہلکا کر دے، ہمیں اس عذاب سے بچا لے، اور نہیں تو بس پھر ہمارا کام تمام کر دے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں بس موت آ جائے، یعنی ہمیں موت ہی دے دے تاکہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے. وہ داروغہ جہنم سے کہیں گے جس کا نام کیا ہے؟ مالک. اے مالک ہمارے لیے بس ہمیں موت دے دے، نہ ہم مر جائیں گے، بس اس عذاب سے تو بچ جائیں گے نا. تو وہ کیا جواب دے گا؟ یعنی وہ کہیں گے تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. مالک کو کہیں گے، جو داروغہ ہے جہنم ہے جس کا نام مالک ہے، اس کو کہیں گے کہ تیرا رب یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کام ہی تمام کر دے. مطلب کیا؟ یعنی ہمیں موت دے دے، ہمیں موت آ جائے تاکہ ہماری عذاب سے جان چھوٹ جائے. اور پھر مالک داروغہ، وہ داروغہ مالک جو جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ مالک، وہ کیا کہے گا؟ اب تو تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے. کالا، وہ کہے گا انکم ماکثون، اب بے شک تم نے یہاں ہی رہنا، اب تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، اب تمہیں موت نہیں آنی. بس موت ایک دفعہ آ چکی ہے تمہیں، اب تم دوبارہ زندہ ہوئے ہو. اور اس وقت تم نے اپنی زندگی ضائع کر دی لہولاب میں، خواہشات میں. اب بس یہیں رہو گے، نہ جیو گے نہ مرو گے. اب تمہیں موت نہیں آنی، بس اب تمہارے لیے دائمی عذاب ہے. یعنی وہاں موت کہاں؟ یعنی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اور اس طرح جو مسلمان ہوں گے جن کے دل میں ذرا بھاری ایمان ہوگا اللہ پر، انہوں نے ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی اور گناہ گار ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں بھیج دیں گے. تو اس کے بعد پھر موت کو موت آ جائے گی کہ وہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. اور اعلان ہوگا جنتیوں اب ہمیشہ تم جنت میں رہو، جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو، اب موت نہیں ہوگی. تو یہاں یہی ہے کہ وہاں موت کہاں ہے؟ وہ تم نے چانس ضائع کر دیا. جہنمیوں کو مالک داروغہ کہے گا کہ تم نے اپنے اس چانس کو ضائع کر دیا ہے. اگر آج تم اس چانس کو ضائع نہ کرتے، اگر تم انبیاء کی مان لیتے، اگر تم رب چاہی زندگی گزارتے، تو آج تم بھی ان جنتیوں کی طرح جنت میں ہوتے. تمہیں یہ چیخ و پکار نہ کرنی پڑتی، کیونکہ عذاب کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ موت سے بھی بدتر ہوتی ہے. مر جاتا ہے تو آدمی اس دنیا میں بس مر گیا نا، لیکن جہنم میں تاہم اس کے بغیر پھر چارہ نہیں ہوگا. وہ بیچارے اس لیے مایوس ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے
ہمیں جنت کا وارث بنائے، مستحق بنائے، اور ہم سے ایسے اعمال، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے، کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کی غیبی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی غیبی مدد فرمائے، مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت عطا فرمائے، فرقہ واریت کی نجاست سے بچا کر رکھے، اور مسلمان حکمرانوں کو یہ غیرت اور ہمت دے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی جانی اور مالی مدد کریں، اور جو بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں گھروں میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔